بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی تیزی سے جاری ہیں اور امیدواروں کے نام فائنل کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے امیدواروں کو فائنل نہیں کر سکی، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے عمومی حالات کس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم ابرار حیدر صاحب۔ ابرار حیدر صاحب آزاد کشمیر کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آخر ہرڈلز کہاں پہ۔ ابرار صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کیوں نہیں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اپنے امیدوار کیوں فائنل نہیں کر سکی؟ اچھا، اس میں جو ایک خاص چیز ہے نا جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے نا اس کو ہم خود تباہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اس کو جو تباہ کیا جا رہا ہے نا اس سے ہو کیا رہا ہے، جو سب سے خطرناک سائن ہے وہ یہ ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یوتھ ہے ہماری، اس کو اس سارے سسٹم سے یہ اعتماد اس کا مجروح ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نے یہاں پہ ایک غیر فطری اتحاد قائم کیا، ساری جماعتیں ایک چھتری کے نیچے لا کے اوپر ایک ایسا بندہ بٹھا دیا جس کی کوئی ورتھ ہی نہیں تھی۔ اس پہ یہ ہوا کہ لوگ مایوس ہوئے، بہت زیادہ مایوس ہوئے، اور ان کی مایوسی سے عوامی ایکشن کمیٹی کا جنم ہوا۔ اب وہ تو چل رہا تھا، ابھی یہاں پہ ایک پولیٹیکل سسٹم آیا، وزیر اعظم بنے فیصل ممتاز راٹھور، اس سے لوگوں میں ایک امید جاگی کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے، چلیں ایک سیاسی نظام دوبارہ بحال ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ اچھا ہو گیا ہے کہ ایک بندہ ہمارا وزیر اعظم آ گیا جو پولیٹیکل فگر ہے۔ اب وہ ایک جو تاثر بنا ہوا تھا نا لوگوں کے اندر، یہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا یہ اس کو تباہ کرتی ہے۔ ابھی اس کو کیسے تباہ کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ہر پارٹی ایسے لوگوں پہ نگاہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جن کا کبھی کوئی سیاسی معیار ہی نہیں تھا۔ ہر 5 سال بعد اگر آپ جماعت بدلتے رہیں گے آپ تو الیکشن جیت جائیں گے، برادری پہ جیتے ہیں، پیسے پہ جیتے ہیں، کچھ بھی کریں آپ الیکشن تو جیت جائیں گے، لیکن وہ جو پڑھا لکھا ہوا نوجوان ہے اس کو آپ کیسے مطمئن کریں گے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کی سیاست کیا ہے، آپ کی یہ جو آپ کا ایک پلان ہے اس ریاست کو آگے لے کے جانے کا وہ کیا ہے؟ یہ ہم لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پولیٹیکل نظام ہے اس سے نوجوانوں کا اعتماد مجروح کر رہے ہیں۔ یہ جو جماعتیں تھیں انہیں اپنی لیڈرشپ، ان کو اپنے نمائندے نامزد کر دینے چاہیے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے خود تباہی کی طرف جانا ہے، یہ سیٹوں کو سامنے رکھتے ہیں لیکن نوجوان سوچ کو سامنے نہیں رکھ رہے۔ لیکن ابھی تک دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کے تو ایک پارٹی ہے، ظاہر ہے پتہ ہے لوگوں کو کس نے الیکشن میں آنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ بے یقینی کی صورتحال ہے۔ اب مظفر آباد ڈویژن کا دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو آنا ہے کس امیدوار نے، آپ کو تو فنگر ٹپس پہ، لیکن کیوں یہاں بھی کیوں رکاوٹ ہے؟ دیکھیں، مظفر آباد ڈویژن سے پہلے اگر ہم چلے جائیں نا میرپور ڈویژن میں، میرپور ڈویژن میں ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا، حالانکہ یہ شامل ہو گئے تھے پیپلز پارٹی میں، یاسر سلطان، اللہ تعالیٰ جنصیب کرے بیرسٹر سلطان محمد بیرسٹر صاحب گروپ کی سارا فیملی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں ابھی تک۔ انہوں نے کھلا کے پیپلز پارٹی کی جو ایک سمجھ لیں اس کے ساتھ بڑھنا، آگے بڑھنے کا سین تھا، وزیر اعظم بھی گئے وہاں پہ میرپور میں، لیکن جو وزیر اعظم کا وہاں پہ استقبال ہوا وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ جیسا متوقع تھا، جس طرح کوٹلی میں، باغ میں یا مختلف علاقوں میں دیگر ضلعوں میں ان کا بہترین استقبال ہوا، لیکن میرپور میں وہ نہیں تھا، چونکہ وہ ابھی بھی محتاط کھیل رہے ہیں۔ محتاط کیوں کھیل رہے ہیں؟ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ شاید ان کی منزل کوئی اور ہو، ہوا دیکھ رہے ہیں وہ کس ہوا طرف کا چلے۔ رخ دیکھ رہے ہیں، ان کی منزل کون سی ہے، یہ وہ ابھی تک وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تباہی کر رہی ہیں۔ مظفر آباد ڈویژن میں اگر آپ آ جائیں، مجھے آپ سمجھا دیں، مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ ایک بندہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزشتہ 10 سال سے لگا ہوا ہے، اس نے مشکلات برداشت کی، اس نے جیسا تیسا وقت گزار لیا۔ آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس کا کام نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹ اپ ایسا ہے کہ بالکل یہ کہہ لیں کہ ایک کمزور سیٹ اپ ہے، چونکہ ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں رہی، یہ بھی ایک خطرناک ترین بات ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم مصنوعی کر رہے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ایک طرف یہ مایوسی پیدا کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مایوسی کے ساتھ پروپیگنڈے کا بھی موقع دے رہی ہیں، مختلف لوگوں کو پروپیگنڈے کا بھی موقع دیتی ہیں کہ آپ اس پہ بات کرو۔
اوپر سے یہ جو ہمارا یہ والا جو نظام ہے مظفر آباد ڈویژن میں جو آپ کہہ رہے ہیں، مسلم لیگ نون انتظار میں ہے کہ میرے پاس کون سے لوٹے آ رہے ہیں، کون سے لوگ آ رہے ہیں کہ جو الیکشن میں سیٹ نکال سکتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ 10 سال سے مارے کھا رہے ہیں یا مخلص ہیں، ہمارے ساتھ مخلص ہو کے چل رہے ہیں، جو میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں 10 سال سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں نظریات کی، وفاداریوں کی اور اس اٹیچمنٹ کی عزت قدر نہیں رہی. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ یعنی لوگوں کا سیاسی جماعتوں سے اس کا سسٹم سے ہی اعتماد اٹھا. کھاوڑے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، کھاوڑے میں اور ہی دلچسپ صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر بھر میں کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایک سیٹ آزاد کشمیر بھر میں نکل سکے. یہ ساری لیڈرشپ جو ہماری موجود ہے یہ چلتی ہے جو ہماری مرکزی جماعتیں، وفاقی جماعتیں، ان کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی لیڈر ایسا نہیں رہا کہ جس کے بارے میں عام نوجوان، پڑھا لکھا نوجوان تسلی سے یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارا رہبر ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے. لیکن پیر صاحب یہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر جو ایک بڑا تمام اس کے لیڈر بھی مختلف جگہوں پہ بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ٹکٹ نواز شریف نے فائنل کرنے، تو کیا نواز شریف صاحب کمیٹڈ ورکر کو چھوڑ کے کسی لوٹے کو ٹکٹ دیں گے؟ دیکھیں نا، اس میں ایک اور پریشانی والی کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ سفارشات انہوں نے بھیجی ہیں، انہوں نے لوٹوں کی کیوں سفارشات بھیجی ہیں؟ اچھا، گئی ہیں سفارشات مستند لوٹوں کی جنہوں نے قرآن پاک پہ حلف لیے، ان لوٹوں کی بھی گئی ہوئی ہیں. اب جب آپ اس طرح کا معیار رکھیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے میاں صاحب کے پاس؟ دیکھیں نا، انہوں نے ایک یہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی، پارلیمانی بورڈ بنا دیا، اس کی سفارشات کو تو میاں صاحب نے ضرور دیکھنا ہے. اب یہاں سے جو سفارشات بھیجنے والے ہیں وہ بات وہی ہے نا، اونچی دکان پھیکا پکوان والی کہانیاں یہاں پہ ساری کوئی کسی میں نے ایک پہ آپ سنا نہیں ہے کر کہ سکتے. جو یہاں کے جو انٹرنل کمیٹی تھی اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں. یعنی جو انہوں نے سفارشات بھیجی ہیں، اگر 4 لوگ ایک کو ریکمینڈ کریں، 2 لوگ ایک کو کریں، تو وہ بھی کسی ایک پہ متفق ہو کے تو نہیں گئی. نہیں، متفق نہیں ہوئے، بالکل متفق نہیں ہے. 2-3 جگہوں پہ متفق ہیں لیکن باقی عمومی طور پہ متفق نہیں ہے. لیکن جو بری بات ہے وہ کیا ہے، میں جو سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس ورکر کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتا کہ جو اس کے ساتھ وفادار ہے، جو میاں نواز شریف کے ساتھ وفادار ہے. اب جس نے بھی سفارشات بھیجی ہیں، مثلا جس نے بھی نئے آنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ جماعتیں بدلتے ہیں، ان کے لیے اگر کسی نے سفارشات بھیجی ہیں اور وہ بہت بڑے نام ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب ہم اس کو کیسے یہ جسٹیفائی کریں کہ یہ کوئی بہت بڑے لوگ ہیں ہمارے؟ پبلک ووٹ دے گی پھر؟ نہیں، پبلک کا کیا ہے جی؟ پبلک نے ووٹ ڈالنا ہے مریم نواز کو، پبلک نے ووٹ ڈالنا ہے میاں نواز شریف کو. یہ یہاں کے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے حلقے کیسے بچانے ہیں. اس کے لیے یہ اخلاقیات سے ہٹ جاتے ہیں، وفاداریوں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ صرف ہم نے اپنے حلقے کی خاطر اس دوسرے حلقے میں لوگوں کو کیسے ذبح کرنا ہے، کیوں ذبح کرنا ہے. اچھا، یہ مسئلہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کے بھی یہی حالات ہیں، دونوں جماعتیں کہ وہ کوئی فائنل کر چکی ہیں پیپلز پارٹی. نہیں، دیکھیں نا، پیپلز پارٹی میں تو اس وقت وہ اوور لوڈڈ ہے. پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے ایک کھیپ شامل کی تھی پچھلے عرصے میں، جب حکومت سازی ہو رہی تھی، انہوں نے ایک کھیپ شامل کر لی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس کوئی زیادہ لمبے چوڑے حلقے ایسے نہیں ہیں جن پہ ڈسکشنز ہو سکے. 2-3 ہیں ابھی بھی. یہ جو لیپے کا حلقہ ہے پیپلز پارٹی کا، کون امیدوار ہے ادھر؟ نہیں، دیکھیں لیپے میں تو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں دیوان علی خان چغتائی اور شوکت میر صاحب وہاں پرانے امیدوار تھے. ابھی پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے فیصلوں کا انتظار کرے گی کہ وہ کس کو ٹکٹ دیں گے. اس کے بعد یہ پھر تو نون لیگ کیا چانسز ہے نون لیگ کے وہاں؟ نون لیگ دیکھیں نا، فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو مطلب لوگ یہ سمجھتے تھے، ان لوگوں میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے، کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے. وزارت عظمیٰ پہ رہ کے انہوں نے کیا کیا، کیسے وہ گئے، وہ چلے ایک اور کہانی ہے. جب کشمیر ڈوب رہا تھا 5 اگست 2019 کو، اس وقت ان کا رد عمل جو تھا نا وہ سب سے اہم تھا. ابھی جو مسئلہ ہے لیپے میں وہ پیدا ہوا ہے فاروق حیدر صاحب کی وجہ سے. شاید میری معلومات جو ہیں اس کے مطابق جو پارلیمانی جو بورڈ بنا تھا اس میں کوئی بھی شخص چودھری رشید کا حامی نہیں تھا.
اب فاروق حیدر صاحب چوہے رشید صاحب کو شامل کروا کے لے آئے ہیں، تو وہ ٹکٹ دلانا چاہیں گے، ہر صورت میں چاہیں گے کہ یہاں پہ انہیں ٹکٹ ملے چوہے رشید صاحب کو۔ اب چوہے رشید صاحب کو ٹکٹ ملے گا، فاروق صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہ حلقہ 6 میں جہاں سے وہ خود امیدوار ہیں، چونکہ ڈاکٹر مشتاق نے ان کے ووٹ توڑنے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہاں سے یہ چوہے رشید مدد کریں گے، وہ ووٹ دلوائیں گے۔ میرا یہ اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں پرانے، تو وہ شاید بہتر سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے جو زمینی حقائق لگ رہے ہیں وہ انہیں ووٹ نہیں دلا سکیں گے۔ لیکن ان کے اپنے اصول کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ فاروق حیدر صاحب جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں آزاد کشمیر میں سب سے باصول ہوں، باجرت ہوں، باغیرت ہوں، تو پھر یہ تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ فرید خان اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے جب آپ ہمیشہ الیکشن ہارا کرتے تھے صاحبزادہ اسحاق ظفر کے مقابلے میں۔ فرید خان تو پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، آپ الیکشن مسلسل ہارتے تھے، فاروق حیدر صاحب مسلسل ہارتے تھے اشفاق ظفر کے والد صاحبزادہ اسحاق ظفر مروم کے مقابلے میں، فرید خان ساتھ تھا۔ آج فرید خان کہاں ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بس اعتماد متزلزل کر یہ ابھی جو ریسنٹلی جو بڑی سینئر پارلیمنٹیرین ہے نورین عارف صاحبہ، بڑا ایک اسکینڈلائز ان کے بالکل قریب ہوا، تو وہ ٹکٹ کی ہیں کوئی مضبوط امیدوار ہیں اس حلقے سے؟ اب اس میں بھی ایک اور کہانی ہے، جو میں بار بار کہتا ہوں نا، ہمارے بڑے یا تو سٹک گئے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے ہی نورین عارف کے خلاف لکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ اب کیا کریں؟ محترمہ نورین عارف عمر کے اس حصے میں کہ اگر وہ غلط بھی گئے تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رواداری والا، عزت والا، احترام والا معاشرہ ہے۔ اس کو گندا اور موقع پرست اور اپنی ذات کے ارد گرد گھمانا اس معاشرے کو مناسب نہیں ہے، میری رائے میں مناسب نہیں ہے، باقی مرضی اپنی۔ اچھا شاہ جی، اس طرف آتے ہیں نا کہ جو حالات جس طرح نورین عارف صاحب والا واقعہ ہے، اس کے علاوہ 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب سی ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے، جس میں کچھ لوگ ثاقب مجید کے پتلوں کے اوپر جو ہے نا وہ ان پہ گولیاں مار رہے ہیں، ان کو جلا رہے ہیں، تو یہ کس طرف عمومی طور پہ ہم کس طرف جا رہے ہیں جی؟ یہ مسئلہ وہی آ جاتا ہے نا، جب ہم سیاست کے اندر بیٹھ کے گاڈ فادر بن جائیں نا، جب ہم جرائم کی سرپرستی کریں، جب ہم ہر چیز کو اپنے مفاد کے مطابق کر لیں، ریاست کی رواداری، ریاست کا آئین، ریاست کے لوگ، ریاست کا کلچر، جب ہم ان ساری چیزوں کو بھول جائیں، اخلاقیات کو بھول جائیں، ہم صرف اپنی ذاتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں، اپنے مفادات کو، تو یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے۔ ابھی خطرناک ترین صورتحال ہے کہ نیلم پول پہ جو واقعہ ہوا انتہائی گندا واقعہ ہے، اس کی جو بھی بندہ حمایت کرے وہ ریاست کا وفادار نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے ثاقب مجید والا کہ اس کی پتلوں کو تصاویر لگا کے، جوتے مارے گئے، تصاویر گولیاں لگا مارے کے ان پہ جوتے برسانا اور فائر ان کو مارنا، پھر آگ لگانا، یہ ساری چیزیں گند ہیں۔ یہ تو انتہا پسندی کی طرف جا رہے یہ ہیں۔ آزاد کشمیر تباہ ہو جائے گا اور ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوگا کہ جو لیڈرشپ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کو ان خطوط پہ نہیں لے کے چل رہی کہ جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری رواداری کی، احترام کی، باہمی محبت کی جو تاریخ ہے، وہ اس کو یہ پامال کر رہی ہے ہماری لیڈرشپ۔ یہ نفرت بڑھا رہے ہیں، اور اگر یہ نفرت بڑھتی رہے گی تو اس میں کسی کا گھر بات وہی آ جاتی ہے، لگے گی آگ جب تو وہ سارے ہی جلیں گے، اس میں صرف ایک ہی تو کوئی نہیں متاثر ہوگا، سارے جلیں گے۔ اس آگ کو روکنے میں ہماری لیڈرشپ ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں پلے کری۔ اچھا، پروگرام کے آخری حصے میں ہم آتے ہیں ایک سوال کہ جو ایکشن کمیٹی کی ہڑتال کی کال بھی ہے اور آزاد کشمیر کے اندر جو اس طرح کا ماحول، جو 2 مثالیں آپ نے کوٹ کی ہیں، تو پھر آپ آزاد کشمیر میں الیکشن دیکھ رہے ہیں بر وقت؟ نہیں دیکھیں، ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایکشن کمیٹی ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور اور قاسم مجید، یہ دونوں بندے، مجھے جہاں تک محسوس ہوا ہے، یہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات طے ہوں، یہ دونوں چاہ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے۔ دیوان بھی دیوان علی خان چغتائی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں تاکہ آزاد کشمیر میں بدامنی، انتشار نہ ہو، خلفچار نہ ہو۔ بیچ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں خلفچار ہو جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ریاست چھوٹی سی ریاست ہے، یہاں پہ ہم ایک دوسرے پہ گولیاں نہیں برسا سکتے، ایک دوسرے کو گندا نہیں کر سکتے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ابھی یہ جو ہڑتال ہے نا، اس میں دیکھیں ایک کتنی عجیب بات ہے کہ ایک گروپ کا یہ مطالبہ ہے کہ فلاں بندے نے ہمارے اوپر فائر کیا ہے،
اب جو مذاکرات کار ہیں امیر مقام وہ چلے جاتے ہیں ثاقب مجید کے گھر، اب آپ بعد میں بھی آ سکتے ہیں، آپ الیکشن کے بعد آ جائیں، 10 دن بعد آ جائیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جلتی پہ تیل، جلتی پہ تیل کیوں چھڑک رہے ہیں؟ آپ ریاست کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر میں کیا چاہتے ہیں؟ انتشار ہو؟ یہ انتشار پاکستان کے حق میں نہیں ہے، مملکت پاکستان کے خلاف جائے گا یہ انتشار۔ یہ لوگ پتہ نہیں ان کے کیا مقاصد ہیں۔ ابھی یہ جو ہڑتال ہوگی، مجھے لگتا ہے، میرا یہ گمان ہے، انشاءاللہ ایسا شاید ہوگا کہ اس سے پہلے یہ معاملات سیٹل ہوں گے۔ پاکستان کے اندر میاں نواز شریف خود کشمیری نسل ہیں، انہیں پتہ ہے کشمیر میں کیا چیز چاہیے، کشمیر کو کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کشمیر کو تباہی کی طرف دھکیلا جائے اور میاں نواز شریف یا ان کی فیملی خاموشی سے تماشا دیکھے۔ میرا گمان ہے وہ تماشا نہیں دیکھیں گے، وہ بیچ میں آئیں گے۔ اور یہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ امیر مقام صاحب ٹائپ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، انتشار بڑھتا رہے، لیکن ان کی دکان چلتی رہے۔ ہاں جی، ان کے مال پانی چل رہا ہوگا، ان کا آنا جانا، عزتیں شزتیں، گڈیاں شڈیاں، یہ وہ سلسلے چل پڑ رہے ہیں، ان کا تو نظام چل رہا ہے، لیکن وہ نظام مملکت پاکستان کے خلاف ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ انتشار پاکستان کے خلاف ہے، وہ چیز قابل برداشت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی سنجیدہ قیادت موجود ہے، بعض جگہ پہ اداروں میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بڑی محبت ہے کشمیر سے، جنہیں اپنے کاز سے، جنہیں اپنے ملک سے شدید محبت ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو، وہ دیکھ رہے ہیں، اور جو یہ ڈرامائی بیچ میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہتری مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 تاریخ سے پہلے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، یعنی بہتری کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی باتیں سنی اور بہتری کی امید ضرور رکھنی چاہیے، اور ان کا گمان ہے کہ بہتر بھی حالات ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن بھی وقت پہ ہوں گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔